اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین پر سربراہی کانفرنس، وزیراعظم شہباز شریف شرکت کریں گے۔ سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں اقوام متحدہ میں آج مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے اہم سربراہ کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں وزیراعظم پاکستان بھی شرکت کریں گے۔ شہباز شریف جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے اہم خطاب کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار امریکہ پہنچ چکے ہیں۔ اجلاس میں فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پر 2 ریاستی حل کے لیے عالمی حمایت کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ پارٹی بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر چلتی ہے، سوشل میڈیا پر نہیں۔ اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تو اس سے دوریاں بڑھیں گی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ریاست مخالف ایجنڈا نہیں، پی ٹی آئی ملک کی سیاست میں ہے، ہم آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے خود بھی کہا کہ ملک بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ جمشید دستی کے خلاف جعلی ڈگری کیس کا فیصلہ جاری، 7 برس قید کی سزا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج علی نواز نے جمشید دستی کو مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ ان کے خلاف الیکشن کمیشن نے جعلی ڈگری کا استغاثہ دائر کر رکھا تھا۔ الیکشن کمیشن کے استغاثے میں بتایا گیا کہ جمشید دستی نے 2008 میں مدرسے کی BA کی ڈگری پر الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ صنعت کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس ریکارڈ موجود نہیں۔ استغاثہ میں بتایا گیا کہ ملزم نے آرٹیکل 62 اور 63 کے بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے PTI رہنما اسد قیصر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت کا اسد قیصر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ پرویز الہی، اسد عمر، شبلی فراز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ بانی PTI کے حوالے سے وزارت قانون کو لکھے گئے خط کا تاحال جواب نہ آیا۔ کیس کی مزید سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی۔ کوہستان میگا اسکینڈل میں اہم پیش رفت، مرکزی ملزم CNW داسو کوہستان کے ہیڈ کلرک قیصر اقبال نے پلی بارگین کے لیے درخواست احتساب عدالت میں جمع کروا دی۔ بینک اکاؤنٹس اور اربوں روپے کے اثاثوں کا ریکارڈ بھی پیش۔ ملزم دل، پھیپھڑوں اور کینسر کے عارضے میں مبتلا ہے۔ شدید بیماری کے باعث نیب سے پلی بارگین کی درخواست منظور کرنے کی استدعا۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزم اپنے ذمہ واجب الادا تمام رقم کی ادائیگی کرنے کو تیار ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں متنازع ٹویٹ کیس، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے حکم دیا کہ دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے 24 ستمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ PTI رہنماؤں کے خلاف آزادی مارچ کا کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت کا عمران اسماعیل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے بعد پرتگال کا بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ پرتگالی وزیر خارجہ نے فیصلے کو پرتگال کی خارجہ پالیسی کی ایک بنیادی اور مستقل سوچ قرار دیا۔ کہا 2 ریاستی حل ہی خطے میں پائیدار اور مستقل امن کا واحد راستہ ہے۔ حماس کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ کہا مغربی ممالک کا یہ اقدام اہم ہے، لیکن صرف تسلیم کرنا کافی نہیں ہے، عملی اقدامات بھی ہونے چاہیے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے فلسطینی ریاست کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کر دیا۔ کہا کوئی فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی اور ان ممالک کو سخت جواب دیا جائے گا جنہوں نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے۔ فرانس نے بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ آج اقوام متحدہ میں باضابطہ اعلان متوقع۔ اہم اقدام سے قبل ایفل ٹاور کو فلسطین اور اسرائیل کے جھنڈوں کے رنگوں سے روشن کیا گیا۔ فرانسیسی عوام اور انسانی حقوق کے کارکنان کا خوشی کا اظہار، حکومت اقدام کو خوشایند قرار دیا۔ امریکہ نے برطانیہ سمیت دیگر ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اقدام کو نمائشی قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی ترجیح سنجیدہ سفارتکاری ہے، نمائشی اعلانات نہیں۔ خطے میں امن و خوشحالی صرف حماس کے بغیر ممکن ہے۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی۔ لبنان کے جنوبی حصے میں ڈرون حملہ، 3 بچوں سمیت 5 لبنانی شہری شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان پر حملے کے دوران ایک گاڑی اور موٹر سائیکل کو نشانہ بنایا گیا، 2 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیلی حملے میں شہید بچے امریکی شہری تھے۔ حملے میں ان کی والدہ بھی زخمی ہوئیں۔ لبنانی حکومت کا اسرائیلی حملے پر رد عمل، حملے کو لبنانی شہریوں کے خلاف جرم قرار دیا۔
غزہ میں انسانی بحران شدید، غزہ سٹی میں اسرائیلی حملے، نقل مکانی شہادتیں، صبرا میں ایک ہی خاندان کے 25 افراد شہید۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں 68 فلسطینی شہید ہوئے، صبح سے جاری حملوں میں مزید 36 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ کا فلسطینیوں کے مسائل کو ختم کرنے اور اسرائیلی جارحیت کو روکنے پر زور، واضح کیا کہ فلسطینی مسئلہ تمام بین الاقوامی فورمز پر سعودی عرب کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے بھارت کے خلاف قومی ٹیم کو شکست کی وجہ بتا دی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کپتانوں کو بدلنے کی وجہ سے ٹیم کو شکست ہوئی ہے۔ پاک بھارت میچ میں پاکستانی ٹیم کی نہیں، بورڈ کی کارکردگی خراب رہی۔ محسن نقوی تو خود ایڈ ہاک بنیادوں پر نوکری کر رہے ہیں، انہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ وزارت کریں گے یا کرکٹ بورڈ کی صدارت۔ خواہش یہی ہے کہ کوئی ہفتے کے اندر جو ہے اس برج کو ہم کمپلیٹ کریں اور پھر کراچی کے شہریوں کے لیے یہ ایک اور تحفہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ چند ہفتوں کی بات ہے کہ ہماری ڈبل ڈیکر بسز بھی کراچی شہر میں پہنچ جائیں گی۔ ہماری مزید ای وی بسز کی بہت بڑی ٹرانچ جو ہے وہ کراچی میں پہنچ جائے گی۔ تو دن رات محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے احکامات پر عوام کو سہولیات دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ سندھ میں ای وی بسز اور موٹر سائیکلز بنیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے خوشخبری سنا دی، کہتے ہیں چند ہفتوں میں ڈبل ڈیکر بسز کراچی پہنچ جائیں گی۔ کوشش ہے کہ ایک ہفتے کے اندر جام صادق برج مکمل کر کے عوام کو تحفہ دیا جائے۔ صوبائی وزیر کا جام صادق برج کا دورہ، یلو لائن BRT منصوبے کا جائزہ لیا۔ میوزک ٹیچرز کا کراچی پریس کلب پر احتجاج، مظاہرین کی ریڈ زون میں داخلے کی کوشش، پولیس نے ریڈ زون جانے والی سڑکیں سیل کر دی۔ ریڈ زون میں داخلے پر مظاہرین پر لاٹھی چارج، متعدد مظاہرین زیر حراست۔ کراچی کے میمن گوٹھ سے 3 خواجہ سراؤں کی لاشیں ملنے کی تحقیقات، قتل کا مقدمہ میمن گوٹھ تھانے میں درج۔ مقتولین کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ خواجہ سرا بایولوجیکل مرد تھے، تینوں کی موت گولیاں لگنے اور خون زیادہ بہنے کی وجہ سے ہوئی۔ پولیس واردات کو ہائی پروفائل کیس کے طور پر دیکھ رہی ہے، قاتلوں کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل۔ رینجرز اور پولیس کی کشمور کچے کے علاقے میں کامیاب کارروائی، پولیس کانسٹیبل صفدر محمد بازیاب، فائرنگ کے تبادلے میں 3 ملزمان ہلاک، 9 زخمی ہوئے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق خادم بھائیو گینگ نے اہلکار کو 20 ستمبر کو قمرانی لاڑوں سے اغوا کیا تھا۔ کارروائی میں ڈاکوؤں کا ٹھکانہ بھی مسمار۔ کراچی سے عمرے پر جانے والی فیملی کے ساتھ دھوکہ، منشیات برآمدگی کے الزام میں سعودی عرب میں پھنس گئے۔ 8 ستمبر کو ایک ہی خاندان کے 4 افراد عمرے پر گئے۔ ایئرپورٹ پر لگیج سے منشیات اور ممنوعہ اشیاء نکلنے پر سعودی حکام نے حراست میں لے لیا۔ اہل خانہ کے مطابق لگیج، احرام اور عمرے کے دوران استعمال اشیاء ٹریول ایجنٹ علی نے دی تھی۔